بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من غرب ومن جميع مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. موضوع محترم بزرگوں دوستوں نوجوان بھائی اور عزیزوں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیب الصلاۃ کی بارگاہ بےکس بنا میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور آذانوں پر اور حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے اور حدیث نبوی سے مؤذن کی فضیلت، اللہ کے ہاں مؤذن کا مقام و مرتبہ، اس پر تھوڑی بات کو بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کی بات سے اچھی بات، اس کے کلام سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، وعامل صالح، اور پھر نیک کرنے والا، عمل کرنے والا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہنے والا ہے کہ بے شک میں تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے ان کا تابع فرما، ان کی فرما برداری کرنے والا
بات جو اپنے موضوع کے حوالے سے ہمیں جاننا ہے وہ یہ، اس کلام سے اچھا کلام کسی کا نہیں جو اللہ کی طرف بلانے والا اور آسان وہ کلام ہے جس کے ذریعے اہل ایمان کو اللہ کے حضور نماز کے لیے جھکنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جھکنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ آ جائیں، اللہ کی بندگی کا وقت ہو گیا، اس کے حضور سر بسجود ہونے کا وقت ہو گیا، تو اس کے کلام سے اچھا کلام کسی کا نہیں۔ پھر جمعۃ المبارک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے تمہیں ندا دی جائے آذان کے ذریعے، تو پھر فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کرو، وذروا البیع، خرید و فروخت تجارت سے چھوڑو، کاروبار زندگی ترک کر دو، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارا جمعے کی آذان سن کر اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کی بات سننا، اللہ کے حبیب کی بات سننا، اللہ کی تعلیمات کو سننا، سمجھنا اور حرصے جا کرنا، تمہارا یہ عمل اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہذا کاروبار زندگی ترک کر دو، چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا علیہ لاستحموا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آذان دینے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا کچھ ہے، یعنی اس کی فضیلت کیا ہے، تو پھر وہ بغیر قرہ اندازی کے نہ تو آذان دے سکے اور نہ ہی پہلے صف میں کھڑے ہو سکے، یعنی اس خوش بختی کو، اس خوش نصیبی کو پانے کے لیے وہ آپس میں اس طرح سادہ لفظوں میں کہوں تو گتھا ہو جائے، کوشش کرنے والے ہو جائے، میں دوں گا، پہلی صف میں میں کھڑا ہوں، پہلی صف میں کھڑا ہوں، ان میں کوئی فیصلہ نہ ہوگا اور نتیجہ کیا ہوگا، اچھا بھائی جھگڑتے نہیں ہیں، قرآن بازی کر لیتے ہیں، قرآن بازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرآن نکل آئے وہ آزمان دے لے، وہ پہلی صف میں کھڑا ہو جائے۔ یہ فضیلت ہے آزان دینے کی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ۔ فرمایا آذان دینے والوں کی گردنیں روز قیامت لوگوں میں سب سے لمبی ہوگی، لمبی گردن والے مؤذنین ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے۔ اور
پھر وہ وقت جو آذان اور اقامت کے درمیان کا ہے، اذان اور اقامت نماز کے جو اقامت کی جاتی ہے، تکبیر کی جاتی ہے، اس کے درمیان کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی، وہ رد نہیں کی جاتی۔ پھر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا المؤذن یغفر له ولا صوته ویشهد له کل رطب ما یابس۔ امام نسائی اور امام ابو داؤد نے اپنی صحیحین میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اسے معاف کر دیا جاتا ہے، اور ہر خوش کو تر چیز، ہر خوش کو تر چیز وہ اس کے لیے گواہی دینے والی ہو جاتی ہے، وہ اس کے لیے گواہی دینے والی ہو جاتی ہے۔ یہ مقام ہے ایک مؤذن کا اور اس کے آذان کے لیے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور ایک مختصر سی چھوٹی سی ریاست مدینہ اس کا قیام میں آ گیا، تو دو مختلف روایات کے مطابق مدینہ طیبہ میں پہلی ہجری یا دوسری ہجری نماز کے لیے بلانے کا حکم آ گیا، اصحاب رسول میں مشاورت ہوئی، ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی، کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، جس طرح کے نصارہ کے ہاں ناقوس بجایا جاتا ہے، کسی نے کہا سینگ پھونکا جائے، کسی نے کہا کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دی جائے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ آ جائے۔ ایسے میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں کسی آنے والے نے پوری آذان اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ وہ سکھا دی۔ اس سے روایت ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہیں خواب میں یہ کلمات سکھا دی۔ پھر 10 یا 14 کے قریب اصحاب رسول تھے جنہیں خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے، اور انہوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلمات عرض کیے اور اپنا خواب سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آئی، اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصحاب رسول میں سے حضرت عبداللہ بن زید ان سے کہا کہ تم بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت عبداللہ بن زید نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بلند تھی، آواز میں سوز و گداز تھا، سریلا پن تھا، خوبصورت تھی، جس کان میں وہ مدبری آواز پہنچتی تھی وہ نماز کے لیے کھینچا چلا آتا تھا۔ فرمایا بلال کو یہ کلمات سکھا دو، اور ان کے ذمے کیا کیا بلال آج سے تم نماز کے لیے آزاد ہے۔ چنانچہ پہلے مؤذن رسول ہونے کا شرف حضرت بلال حبشی
رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل کیا۔ اور بلال یکم ہجری یا 2 ہجری سے پھر آزان دینے والے ہو گئے۔ آپ کے ساتھ پھر اور بھی حضرت محضورہ کی نسبت بھی ہے، حضرت عبداللہ بن مکتوم کی نسبت بھی ہے کہ وہ بھی پھر آزان دیا کرتے تھے، مگر کثرت سے آزان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کر رکھا تھا، اور آقا علیہ السلام کے ذاتی کام، آقا کے ذاتی کام جو مختلف نوعیت کے ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سپرد کر رکھے تھے، آپ کے سپرد کر رکھے تھے۔ اب 3 سے 4 ان آزانوں کی بات کرنے جا رہا ہوں جو تاریخ میں ایک خاص حیثیت رکھتی ہے، اور جن کا تذکرہ کیے بغیر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اذان بلالی کی نسبت ہی کہا تھا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ ہے۔ نماز اس کے کرینے کا ایک بہانہ بنی، صدائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام اگر مسجد نبوی شریف میں جلوہ افروز ہوتے، آذان کہتے تو جیسے ہی کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ ادا کرتے، آقا علیہ السلام کا دیدار کرتے، آقا کا دیدار کر لیا کرتے، اور آقا موجود نہ ہوتے تو آقا کی چوکٹ، وہ دروازہ جہاں سے آقا علیہ السلام امامت کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے، اس کی زیارت کر لیا کرتے۔ پھر وہ سرزمین مکہ جہاں سے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اور آپ رات کے اندھیرے میں مکہ معظمہ چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، تو مجھے بہت محبوب ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے ہجرت پر مجبور نہ کرتے، نکلنے پر مجبور نہ کرتے، تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آقا علیہ السلام سرزمین مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اور پھر وہ وقت آیا، 8 ہجری 10,000 جانثاروں کا لشکر لے کر آقا علیہ السلام سرزمین مکہ کی طرف بڑھے، سرزمین مکہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی مقابلے کے وہ سرزمین مکہ فتح ہو۔ وہ سرزمین جب عمر فاروق اعظم اسلام قبول کرنے والے ہوئے، اور پہلی بار آقا علیہ السلام نے اعلانیہ نماز ادا کی حرم کعبہ میں، تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ کعبۃ اللہ جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تلاوت کرنے والے ہوئے تو آپ کے رخسار پر تماچے مارے گئے۔ وہ کعبۃ اللہ جو 360 بتوں کا مسکن تھا،
جب فاتحانہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اصحاب رسول میں بڑے بڑے معززین کبار صحابہ وہ بھی موجود ہیں. مکہ کے کفار مشرکین میں بڑے اعلیٰ گرانوں کے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے معززین. ہر کوئی منتظر ہے کہ کب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور کعبہ اللہ میں پہلی آذان کی سعادت میرے حصے میں آئے. قربان جائیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اس نظام مساوات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز و مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. اب صحابہ کرام کی پرہیزگاری میں تو کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ صبح و شام رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے، آپ کی سنگت سے فیضیاب ہو گئے. مگر جس کا نصیبہ کھلنا تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو آواز دی، فرمایا بلال آؤ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور آزان کہو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی آزان کہتے جاتے ہیں اور وہ آزان کے کلمات جہاں جہاں تک جاتے ہیں کانوں میں عجیب رسم ہوتے ہیں، دلوں کی حالتیں بدلتی ہیں. اہل ایمان ہیں جو کافر موجود تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو. اور پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جاؤ نہ جاؤ لوگ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے ہو گئے، اسلام قبول کرنے والے ہو گئے. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آذان کی تاثیر تھی کہ جہاں تک آواز پہنچے حق کا پیغام دلوں میں سرایت کرتا چلا. عہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی آذان دیتے رہے. پھر کچھ عرصہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک میں بھی آپ نے آذان دی، مگر پھر آذان ترک کر دی. وہ اس کے جس مقام پر تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آذان دیتا تھا، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میری آنکھوں کے سامنے ہوگا. اب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے ہیں، میرا اس سرزمین پہ دل نہیں لگتا. آپ دل میں ہونا چاہیے. آقا علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے تھے بلال حبشی آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. وہ آپ کے وزیر خزانہ بھی تھے، سیکورٹی گارڈ بھی تھے، معطر بھی تھے، اور 14 کے قریب ڈیوٹیاں آقا نے بلال حبشی کی لگائی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ کیفیت تھی. پھر دوسری آذان جسے تاریخ نے ہم حصہ بنا، حضرت عمر فاروق اعظم عہد مبارک میں جب ملک شام فتح ہو گیا اور صرف بیت المقدس مسجد اقصی وہ سرزمین رہ گئی، تو بیت المقدس کے رہنے والے
عیسائیوں نے سپہ سالار اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کے امین ہیں، امین و حاضر ہوں، ان سے یہ درخواست کی کہ آپ خلیفۃ المسلمین سے یہ گزارش کریں کہ وہ بیت المقدس تشریف لائیں، ان کے ساتھ معاہدہ صلح طے پا جائے اور ہم یہ سرزمین بیت المقدس ان کے سپرد کریں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی درخواست پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بیت المقدس تشریف لائے۔ اب یہ منظر میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں، آسان مقابل کے صلح کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ حاضرین میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی عرض کیا، یا سیدنا بلال، آزان کہتے آزان کہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، باخدا میں یہ عہد کر چکا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے کہنے پر آزان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ لوگوں کی تعمیر کے لیے آزان دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ہی نماز کے لیے آزان کا حکم فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ فتح ہوا تو یہ اعزاز بلال حبشی کی ذمہ میں آیا۔ بیت المقدس، مسجد الاقصی، یہ سرزمین فتح ہوئی تو یہاں بھی اعزاز بلال حبشی کے حصے میں آیا۔ آزان دی، جس لہجے میں آزان دے رہے تھے، میں نے کہہ دے کہا زبان بلالی ہو، آزان کی آواز ہو تو کانوں میں رس گھلتا ہے، دلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ بلال حبشی اپنے خاص لہجہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام جو لشکر اسلام کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کی سپہ سالاری میں آئے ہوئے تھے، وہاں موجود تھے، ساروں قطار ہوتے ہیں، ساروں قطار ہوتے ہیں، ہچکی بن جاتی ہے، ایک ہنگامہ بابا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے اس کیفیت سے دو چار ہو گئے کہ ہچکی بن گئی، گویا ان کو اپنے آپ پر اختیار نہ رہا کہ وہ اپنے رونے کو ہی سنبھال سکے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور بڑی مشکل سے سنبھالا اور صبر کی ترغیب دی، اور پھر آخری آزان عہد عمر فاروق اعظم بھی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے قصبہ حلب میں رہائش پذیر ہے۔ شروع میں ہیں خواب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا ما ھذہ الجفوۃ یا بلال، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، کیا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ بلال یہ کیسی جفا ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے، کیا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ آقا علیہ السلام کا خواب میں تشریف لا کر یہ کلمات ارشاد فرمانا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہو کر اٹھ گئے، بیدار ہوئے، اسی وقت سواری لی اور شام سے مدینہ طیبہ کی طرف۔
راستے میں ان کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول۔ مگر مدینہ طیبہ میں پہنچے، سواری سے اترے تو سرزمین مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے بلایا تھا، آپ کہاں ہیں؟ مدینہ کی گلیوں میں اسی حال میں گھومتے پھرتے آقا علیہ السلام کی قبر انور پر آ جاتے ہیں، زاروں قطار ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی قبر انور پر غشی کھا کے گر پڑتے ہیں۔ ایسے میں آپ کی آمد کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی۔ لوگ جاؤ پر جاؤ مسجد نبوی کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ سیدنا بلال آئے، سیدنا بلال آئے۔ ہر دل یہ چاہتا ہے کہ بلال آئے ہیں تو آذان بھی کہیں۔ چند صحابہ نے عمر فاروق اعظم بھی موجود کہا، اے بلال آئے ہو تو آذان کہیں۔ جواب دیا، اب مجھ سے آذان نہیں دیا، میں تو جب آذان دیا کرتا تھا آقا کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے۔ اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میں آذان کہوں اور اپنے آقا کا دیدار کروں۔ لوگ حضرت حسنین کریمین جو بھی بچے تھے ان کے پاس چلے گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ حسنین کریمین کہیں گے تو بلال انکار نہیں کر سکتے۔ حسنین کریمین آ گئے، کہا چچا بلال ہمیں وہ آذان کو سنا دو جو نانا کے عہد مبارک میں کہا کرتے تھے۔ انکار نہ ہو سکا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دینا شروع کی۔ آذان کی صدا بلند ہوتی گئی اور جہاں جہاں تک وہ آواز پہنچ رہی تھی لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف کھنچے چلے آتے تھے، حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں اور حدیث پاک میں کہ پردہ دار خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے بلال کی آواز سننے کے لیے۔ اور مدینہ طیبہ میں ایک کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، ہر کوئی ساروں قطار ہو رہا ہے، ہر کوئی ساروں قطار ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات ادا کرتے ہیں، سامنے معبود کی زیارت نہیں ہوتی، غش کھا کر گر پڑتے ہیں، اذان پوری نہیں دے پاتے۔ اور ادھر صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یہ دن اہل مدینہ کے لیے قیامت خیز تھا کہ ہر آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دلوں میں سوز ہے اور ہر کوئی زاروں کی تار رو رہا ہے اور چیخے مار مار کر رو رہا ہے۔ اور ان کا یہ رونا آذان بلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واسطے، ان کے ذریعے سے یاد مصطفیٰ میں ہو۔
کہ وہ سب ایسے تھے، آزان سنتے تھے، نماز کی ادائیگی تو اپنی جگہ، مسجد نبوی میں کھینچے چلے آتے تھے۔ تو یاد رکھ لیں سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا تھا آقا کی زیارت ہوتی تھی۔ حدیث میں تو جہاں تک آتا ہے، آخری بات کروں گا، آج کچھ میں زیادہ ہو جائے، آخری بات کہوں گا، مزاج مختلف ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی تھے۔ کچھ لوگ تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، اعمال اس پر بہت زیادہ زور دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس میں معاملے میں تو کمزور ہوتے ہیں، مگر ان کی طبیعت میں محبت، عشق، دیوانگی یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ فضیلت تو ہے کہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوا جائے، امام کے دائیں جانب کھڑا ہوا جائے، صحابہ کرام آقا کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ رسول میں وہ جو عاشق مزاج تھے، جو محبوب کی دید کے زیادہ شوقین تھے، وہ بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے۔ اور آرزو کیا ہوتی تھی؟ آقا علیہ السلام بائیں جانب سلام پھیریں گے تو ہم آقا کا بکڑا کٹیں آئے بے دائیں جانب سلام پھیرا تو سب نے دائیں جانب پھیر دیا، ٹھیک ہے، بائیں جانب پھیرا، وہ جو دائیں جانب تھے ان سے رخ بائیں جانب مڑ گیا، جو بائیں جانب والے ہوتے تو آقا کا دیدار کرتے، تو آقا کا دیدار کرتے۔ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ پر، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، صدائے دی سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، وما علینا